بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ یہ روس میں کمیونسٹ حکومت کا دور تھا جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ متحدہ عرب امارات سے ایک جماعت 40 دن کے لیے روس میں تبلیغ کی غرض سے گئی۔ جس مسجد میں ان کی تشکیل ہوئی، بدقسمتی سے اس کا تالا بھی زنگ آلود ہو چکا تھا۔ جماعت کے ساتھیوں نے مسجد کھولی تو پوری مسجد میں گرد جمع تھی۔ انہوں نے پوری مسجد کی صفائی کی۔ نماز کا وقت ہوا، اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر ایک بڑھیا تیز قدموں سے چلتی ہوئی مسجد کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی اور حیرت سے جماعت کے ساتھیوں کو تکنے لگی۔ پھر اس بوڑھی اماں نے کہا، میں یہیں پڑوس میں رہتی ہوں، 70 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی اس مسجد میں کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ جیسا آپ کو کرتے دیکھا یہ سب میرے باپ دادا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سب بدلتا گیا۔ جب تبلیغیوں نے یہ دل سوز باتیں سنی تو رونے لگ گئے کہ ہم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی کے ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یہ دوائی صرف ایک بار ہی منگانی ہوگی۔ ایک بار ہی دوائی منگانے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ کو یہ دوائی منگوانا ہے تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ اگلے دن ان لوگوں نے محلے میں گھر جا جا کر لوگوں کو جو ناسمجھی کی وجہ سے مرتد ہو چکے تھے اسلام کی دعوت دی، پھر سے مسلمان کیا اور مسجد میں لے آئے۔ چند ہی ہفتوں میں پورے محلے میں دین کی لہر آ گئی، جیسے اسلام ان کے لیے ایک نیا مذہب ہو۔ کچھ دنوں بعد محلے والوں نے 500 گز کی قالین پر تمام لوگوں کو جمع کیا اور جماعت والوں سے دین کے معاملات سیکھے اور مزید محنت کے لیے لوگوں کو تاکید کی۔ پھر جب تبلیغیوں کے 40 دن پورے ہو گئے تو ان کی رخصتی کے دن اس محلے میں گمسان کا عالم تھا، جیسے کہ کوئی خاص عزیز ان کا فوت ہو گیا ہو، اور کہا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو دکان چاہیے یا آپ لوگوں کو مکان چاہیے؟ ہم آپ کو سب دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے اسلام سے متعلق مزید رہنمائی فرمائیے۔ وہ لوگ بضد تھے کہ آپ لوگ واپس نہ جائیں، کہیں پھر سے ہماری نسلیں تباہ نہ ہو جائیں۔ تبلیغیوں نے اپنی مجبوریاں اور تقاضے بتائے تو بالآخر اس بات پر وہ آمادہ ہو گئے کہ ہم لوگ جاتے ہی ایک دوسری جماعت بھیجنے کے لیے اپنے مرکز میں درخواست کریں گے۔ اس طرح یہ جماعت اللہ کی راہ سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئی۔ میرے پیارے دوستوں، اسی طرح امریکہ میں تقریباً 52 صوبے ہیں۔ وہاں کے لوگ جب رائیوڈ میں اجتماع پر آئے تو درخواست کی کہ ہمیں ہر صوبے کے لیے الگ سے ایک جماعت چاہیے جو در در پہنچ کر اسلام کی حقانیت سے لوگوں کو مستفید کرے۔ امریکہ میں ایک جماعت گئی۔ اس جماعت کے 2 لوگ ایک بندے کے پاس دین کی غرض سے پہنچے تو اس نے ایک بندے کا گریبان پکڑ کر کہا، میرے ابو امی بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ تم لوگوں نے دین پہنچانے میں بہت دیر کر دی۔ قیامت کے دن میں تم لوگوں سے اس بات کا حساب لوں گا۔ جب اس آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس سے اس ملال کی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کچھ ماہ پہلے وہاں ایک دوسری جماعت آئی تھی جن کی بدولت یہ بندہ اسلام سے متاثر ہو کر مشربہ اسلام ہوا ہے، اور اس کو دکھ ہے کہ اس کے والدین بہت بڑی نعمت سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ایک واقعہ بنگلہ دیش میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر رونما ہوا، جب ایک فرانسیسی اچانک ممبر پر آ کر کہنے لگا، اے لوگو، ہم نے تم لوگوں تک اپنی چھوٹی سی چھوٹی ایجادات بھیجی تاکہ سارے لوگ ہماری ایجادات سے مستفید ہوں، لیکن تم لوگوں نے مفت کا کلمہ تک ہمارے اجداد سے روکے رکھا، اس کا حساب اللہ تم سے لے گا۔ انگلینڈ میں 1952 میں جب پہلی بار جماعت گئی تو وہاں صرف 2 مسجدیں تھیں، اور اب تبلیغ کی محنت اور اللہ کے کرم سے 1500 مساجد ہیں، جن میں سے 100 سابقہ گرجا گھر ہیں۔ انگلینڈ والوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر گرجا گھر بہت کم رہ گئے ہیں۔ جہاں بھی کوئی گرجا گھر فروخت ہونے لگتا ہے تو مسلمان خریداری میں پہل کرتے ہیں۔ ایک گرجا گھر کی خریداری پر ایک ہندو نے مندر بنانے کے لیے قیمت میں چھٹائی کر دی تو مسلمانوں کی عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اس کی رقم ادا کی اور گرجا گھر کی جگہ مسجد تعمیر کرائی۔ فلپائن میں عورتوں کی ایک جماعت گئی
तो उनका बयान सुनकर 60 फिलिपाइनी औरतों ने वहीं बैठकर इस्लाम कबूल किया, अपने लिए बुरके मंगवाए और वापसी पर बुरकों में मबलूस होकर घर वापस गई। उन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए रेवेंट भेजा। जब पता चला कि दीनी तालीम के लिए पूरी दुनिया से लोग रेवेंट की तरफ आ रहे हैं और तादाद में कसरत की वजह से कुछ बच्चों को वापस किया जा रहा है, तो फिलिपाइनी औरतों की तरफ से ये खत मौसूल हुआ कि खुदारा, हमने अपने जेवर बेचकर बच्चों को दीन की तालीम के लिए रवाना किया है। खुदा के लिए इनको वापस ना करना, वरना ये कभी भी दीन को समझ ना सकेंगे। अगर बंदा खुद तो सीधे रास्ते पर चल रहा हो और दूसरों को वो रास्ता ना बताए तो उसकी पकड़ ज़रूर होगी। अल्लाह ताला ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने दूसरों तक दीन क्यों नहीं पहुंचाया। दोस्तों, दीन इस्लाम की तबलीग की जिम्मेदारी अब हम सब मुसलमानों की है। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर अमल करने और उसको पूरी दुनिया में फैलाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपना कमेंट वीडियो की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बारे में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उसका कमेंट हम वीडियो की स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।